على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ایک خاص امانت اپنی بہت سی مخلوقات کے سامنے پیش کی، آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے وہ امانت رکھی، پہاڑوں کے اوپر وہ امانت پیش کی۔ ان سب نے اس امانت کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا اور گھبرا گئے اور ڈر گئے اس کا بوجھ اٹھانے سے۔ اس امانت کا بوجھ اٹھایا تو انسان نے اٹھایا۔ بے شک یہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ کون سی امانت تھی جو آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمینوں کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی؟ یہ امانت وہی ہے جسے قانون شریعت اور نظام اسلام کہا جاتا ہے کہ اس کو سیکھنا بھی ہے، اس نظام پہ عمل بھی کرنا ہے، اور جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچا سکتا ہے تو وہ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اٹھائے۔ نام تو آسان ہے شریعت، قانون اسلام، اور جو اس پر چلنا چاہتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے تو ان کے لیے چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے اصول اور ضابطے کبھی کبھی امتحان کی صورت انسان کے سامنے بناتے ہیں تو اس وقت وہ پس و پیش میں پڑ جاتا ہے کہ قانون کا لحاظ کروں یا اپنے نفع اور نقصان کو دیکھوں۔ جب وہاں تک ان چیزوں کی نظر گئی کہ اگر کہیں کوئی امتحانی صورت آ گئی اور ہم اس پر نہیں چل سکے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، بس اے مولا جس کام میں تو نے لگا دیا ہے بس وہی کام ہمارے لیے ٹھیک ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آسمانوں کو گول گھما رہا ہے، وہ گھوم رہے ہیں اپنی جگہ۔ آسمان چکر میں ہے، مجھ کو مٹانے کے لیے چکیاں 9 چل رہی ہیں ایک دانے کے لیے۔ کسی شاعر نے انہی آسمانوں کے چکر سے زمانہ بنتا ہے، زمانے سے سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹے، اور پھر دن، ہفتے اور مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، اور یہ دن، مہینے، سال جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں آدمی بچپن سے جوانی پر، جوانی سے بڑھاپے پر، اور بڑھاپے سے فنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو شاعر بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ آسمان گھوم رہا ہے، زمانہ بنا رہا ہے، اور زمانہ ہمیں ہماری منزل مقصود کی طرف لے جا رہا ہے، اور دنیا میں جو ہماری منزل ہے وہ ایک دن فنا ہے۔ تو مجھ کو مٹانے کے لیے یہ 9 چکیاں چلائی ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں تو 7 آسمانوں کا ذکر ہے، فلاسفہ 9 آسمان مانتے ہیں، تو اس میں وہ عرش اور کرسی کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں 7 آسمان تو یہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اور چونکہ اللہ کی کرسی اور اس کا عرش بھی تمام آسمانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں تو وہ سب سے بلند ہے، اور آسمان کے معنی بلندی کے آتے ہیں، تو وہ سب کو گھیرے میں لیے ہوئے سب کے اوپر ہیں، اس لیے وہ بھی آسمان۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان آسمانوں کے سامنے امانت رکھی۔ کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، کوئی اس کی حد ہی نہیں بتا سکتا، ایک کے اوپر ایک آسمان ایسے ہیں کہ بیچ میں ہماری زمین ہے،
اور اس کے چاروں طرف سے جیسے اوپر آسمان ہے ایسی زمین کے اس سائیڈ میں آسمان ہے، ایسی اس سائیڈ میں آسمان ہے، ایسی بالکل گولائی میں گھیرے ہوئے اپنے اندر لیے ہوئے۔ پھر اس آسمان کے اوپر ایک آسمان اور ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت بھی کافی ہے، کئی 100 سال لگے اگر اس پر وہاں تک پہنچے دوسرے آسمان تک، وہ اس کو پھر اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ ایسی تیسرا آسمان گھیرے میں لیے ہوئے، ایک کے اوپر ایک آسمان، جیسے پیاز کا اندر ایک ہوتا ہے سفید، پھر اس کے اوپر چھلکا، پھر اس کے اوپر چھلکا، پھر اس کے اوپر چھلکا، ایسے ہی یہ آسمان ایک دوسرے کے اندر سمائے ہوئے ہیں، اور آسمان گویا موٹے موٹے جن کی موٹائی کی کوئی حد نہیں، پیاز کی طرح چھلکے منڈے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو یہ حالت اور یہ اتنا زبردست، پھر بھی کہتا ہے مولا جو امانت کی ذمہ داری تو مجھے دے رہا ہے وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بس مجھے تو گھومنے پہ لگا دیا، گھومتا ہی رہوں گا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں۔ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکار، بادلوں کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہوا کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، چاند کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، سورج کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی پوری کر رہا ہے، آسمان و زمینوں کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ اب یہ انصاف کی شرط نہیں ہوگی کہ جب تجھے کوئی ذمہ داری دی ہے کسی امانت کی اور تو اسے پورا نہ کرے، جب تو نے ذمہ داری لی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کر کے دی سب سے بہتر طریقے سے، تو اس ذمہ داری کو حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے ادا کیا، اور ان کے جو نقش قدم پر چلے ان کے مصاحبین، جیسے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دیا۔ اسی طرح تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام میں ایسے ایسے مرتبے اور شان والے ہوئے جنہوں نے وہ ذمہ داری بڑے اعلیٰ پیمانے پر پوری فرمائی۔ انہی میں حضرت سیدنا قطب الدین محمد اشرف حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی ان اعلیٰ مرتبت لوگوں میں بنایا کہ جنہوں نے اس ذمہ داری کا پورا پورا حق ادا کیا، علم دین بھی بہت اعلیٰ پیمانے پر حاصل کیا، لوگوں کو علم دین سکھایا بھی، خود بھی اللہ کی عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تنہائی میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا، قرب خداوندی حاصل کیا، اور ایسی ہستیاں بھی تیار کی جو آپ کے بعد اس دین کی کو خدمت انجام دینے والی اور دوسروں تک دین کو پہنچانے والی بنی۔ ان میں سب سے اعلیٰ رتبہ حضرت سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب کو حاصل ہوا۔ آج حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے لوگ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر موجود نہیں ہے اور دین کی خدمت انجام نہیں دے رہے۔ تو ایک حافظ شاہ جمال اللہ ایسا تیار کر دیا حضرت قطب الدین صاحب نے کہ اس ایک کے ذریعے اللہ نے لاکھوں کو اس کے نور اور اس کی روشنی سے فیضیاب فرمایا۔ تو ایسی مقدس ہستیوں کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، اور عام مومن کے لیے بھی اللہ نے بڑی گنجائش رکھی ہے کہ جن سے کچھ نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اگر وہ بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہتے ہیں، گناہوں پر توبہ کرتے رہتے ہیں، اور جہاں تک نیکی ہو جاتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی کامیاب۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم۔ دوسرے بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کچھ برائیاں بھی کی ہیں، کچھ نیکیاں بھی کی ہیں، اور اپنے اچھے برے اعمال کو خلط ملط کر لیا، کبھی نیکی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے اللہ سے توبہ کریں تو عنقریب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، گناہوں کو بخشنے والا پائیں گے۔ اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر احساس ہونا چاہیے۔ بہت سارے کام ہم اپنے شوق اور اپنے نفسانی خواہشات کی خاطر ایسے کر جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہو ہی رہا، یہ تو رسمیں بن گئی ہیں، یہ تو سبھی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، تو احساس ختم ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ مت سوچیں کہ یہ رسم ہو گئی ہے، یہ دیکھیں ہماری رسم شریعت کے موافق ہے یا خلاف ہے۔ اگر شریعت سے موافقت کر رہی ہے
تب تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے اور ہم اس رسم کے اوپر اڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اس گناہ کا احساس کریں۔ ایک جگہ میں گیا تھا نکاح پڑھانے کے لیے، اب ایک نئی رسم نکلنا شروع ہو گئی۔ دولہا اور دلہن اسٹیج پہ برابر سرابر بیٹھیں گے، بس بیچ میں پھولوں کے ہار پڑے ہوئے ہوں گے، دلہن ادھر کو ہیں، دولہا ادھر کو ہے۔ دلہن کے ساتھ میں لڑکیاں اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دولہا کے ساتھ میں لڑکے اور آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اختلاط شروع ہو گئے۔ اسلام کے اندر مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں کیا گیا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مزارات پر بھی حاضری دینے کے لیے عورتیں جائیں تو اس وقت وہاں پر مرد نہ ہو۔ اگر مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے تو یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں نمازیں پڑھتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتے وقت اور جاتے وقت مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ پہلے عورتیں اٹھیں، پیچھے صف میں کھڑی ہوں، مردوں کے قریب نہ ہوں، عورتوں کی صفیں الگ ہوں، مردوں کی الگ ہوں۔ تو آگے مردوں کی ہوتی تھی، ان کے بعد بچوں کی ہوتی تھی، ان کے بعد عورتوں کی ہوتی تھی۔ بچے مردوں اور عورتوں کے درمیان فاصلہ بن جایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا جب مرد اٹھ کر بیٹھ جائیں قاعدے میں تب عورتیں اپنا سر اٹھائیں سجدے سے، ان کے کپڑے بھی اگر پہنے ہوئے ہیں تب بھی جسم کے اوپر نظر توجہ سے نہ جائے، اللہ کی طرف توجہ ہے۔ اور فرمایا جب نماز کا سلام پھر جائے تو پہلے عورتیں نکل کے چلی جائیں مسجد میں سے، اس کے بعد مرد نکلیں۔ پھر جب بعد میں یہ حال دیکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کہ اب عورتیں اور مرد زیادہ پرواہ نہیں کر رہے تھے، تو پھر یہ پابندی لگائی گئی کہ اب عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور اس حدیث کی روشنی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اللہ نے نام ہی عورت رکھا ہے، جس کے معنی پردے میں رہنے والی چیز۔ اگر یہ عورت اپنے کمرے میں چھپ کے نماز پڑھتی ہے تو فرمایا دالان میں اور آنگن میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اسے، اور اگر آنگن میں دالان میں پڑھتی ہے تو آنگن میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور آنگن میں پڑھتی ہے تو مسجد میں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب تو اس کا گھر میں ہی زیادہ ہے پڑھنے کا۔ وہ تو مسجدوں میں یوں آتے تھے، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم امت ہیں، آپ کی تعلیم سے مرد بھی فیضیاب ہوں اور عورتیں بھی فیضیاب ہوں۔ اب اللہ نے کرم فرمایا، مردوں میں بھی علم والے ہو گئے، عورتوں میں بھی علم والے ہو گئے، مرد مردوں کو سکھائیں، عورتیں عورتوں کو سکھائیں، تو بعد میں یہ اختلاط آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، دوبارہ لوٹ کر ٹی وی کے اندر سیریل دیکھ رہے ہیں، اس میں ایسے نکاح ہو رہے ہیں تو صاحب اس کی رسم مانیں گے ٹی وی والوں کی، پاکستان میں صاحب ایسا ہونے لگا تو ان کی مانیں گے۔ ارے ان لوگوں نے تو بے حیائیوں کی طرف دنیا جب آئی تو اس کے پھیلاؤ سے عیش و آرام، شوق اور اپنی مستیوں کی طرف توجہ بڑھا لی ہے۔ اسلام تو ہمیں ان مستیوں کو اس حد تک پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں تک ناجائز کوئی کام نہ ہو جائے، کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ رسمیں جو آ رہی ہیں، آپ بلائیں گے نکاح پڑھانے والے کو تو وہ تو پڑھا دے گا، یہ تو آپ کا کام ہے۔ جب وہ بتا رہا ہے کہ بھائی جیسے طریقہ چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں کہ مرد وہاں پر جو دولہا ہوتا ہے وہ مردوں کے سامنے ہوتا ہے اور وہاں پر وہ نکاح پڑھا دیتا ہے، عورت جو ہے وہ اپنا وکیل گواہ بنا کر بھیج دیتی ہے، یا اس کا والد ہے تو والد کو بنا دے ذمہ دار اور 2 گواہوں کو بھیج دے کہ صاحب میں نے اجازت دے دی ہے نکاح پڑھانے کی۔ تو یہ نئی نئی رسمیں جو نکل کے آ رہی ہیں، ان کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب آ رہی تو صاحب فلمی ایکٹنگ، فلمی انداز ہو رہے ہیں صاحب، دلہن کی انٹری ہو رہی ہے، گولے چھوڑے جائیں گے، تو اس نکاح کی محفل میں صاحب وہ آ رہی ہیں اور پہنچایا یہاں سے وہاں تک، وہ پھلجھڑیوں والے وہ گولے لگائے گئے اور وہ چھوڑے جا رہے ہیں، اور وہ سب کے سامنے لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہیں، گانے بھی بج رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس میں یہی کہا کہ دیکھو، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت نکاح کے درمیان کچھ تبلیغ بھی فرما دینا۔ میں نے کہا تبلیغ من پسند کی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی پسند کی ہوتی ہے۔ اللہ کو جو طریقے پسند ہیں آپ اس کو اپنائیے۔ یہ اپنی طرف سے جو آپ نے کیا ہے تو یہ احساس پیدا کرو کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا صحیح کیا ہے، کیا غلط کیا ہے۔ جو غلط ہوا ہے اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ ہمیں معاف فرما، اور آئندہ ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہماری زندگیوں کے اندر اگرچہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کی جائے۔
علماء کرام یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے جو نکاحوں میں، شادیوں میں، اپنے اور بہت ساری چیزوں میں فضول رسمیں بڑھا لی ہیں، اسراف کر لیے ہیں، خرچے بڑھا لیے ہیں، دوسروں کم پیسے والوں کے اوپر کاندھوں پر بوجھ پڑ رہے ہیں، ان کی سیالی کرنے کے لیے لڑکے والے کہہ رہے ہیں غریبوں سے بھی کہ ہمیں اتنا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ان رسموں کو کم کریں، تو بجائے رسموں کو کم کرنے کے اور رسموں کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر جب 4 پیسے آ جاتے ہیں، جیب میں کودنے لگتے ہیں، تو یہ غلط رسم جو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو سب سے پہلے پھیلائے گا اس پر جتنے لوگ اس علاقے کے عمل کریں گے وہ تو گناہ گار ہوں گے ہی، لیکن جس نے شروعات کری ہے ان سب کا گناہ اس کے کاندھوں پر آتا رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلاح اجرها واجر من عمل بها من بعده ولا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو جتنا اس طریقے پر عمل کرنے والے کو اللہ ثواب دے گا، ان سب کا ثواب تنہا اس کو دے گا کہ جس نے وہ اچھا طریقہ عالم میں پھیلایا۔ اور فرمایا جس نے کوئی غلط طریقہ دنیا کے اندر پھیلایا ہے تو جتنا گناہگار اس غلط طریقے کے اوپر عمل کرنے سے ہوگا، ان سب کا گناہ اکیلے اس کے کاندھوں پر آئے گا جس نے وہ غلط طریقہ پھیلایا ہے۔ تو 4 پیسوں کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، نئی رسمیں، نئے طور طریقے نہ لائیں۔ ان اولیاء کرام نے اپنی مبارک زندگیوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہمارے سامنے بہترین سبق چھوڑے ہیں۔ قرآن و حدیث قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ اور بہت بڑا ہمارا کامیابی کا راستہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری حدیث۔ فرمایا میری حدیث کو بھی اپناتے رہو اور قرآن عظیم اللہ کی کتاب کو بھی اپناتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر کام کے اندر شریعت مطہرہ کی روشنی پیدا فرمائے، اور جو ہم نے لغویات اور زیادتیاں اپنے دینی دنیاوی امور میں پیدا کر لی ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے اور ان کو اور زیادہ اعلیٰ درجہ اپنے دربار میں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما۔ اور اس مبارک محفل میں جو بھی ہم نے پڑھا سنا اور یہ شیرینی حاضر کی گئی، مولا ہماری غلطیوں سے پاک فرماتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرما۔ آپ کے تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما۔ تمام اولیاء کرام کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے تمام مرشدین کرام کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما۔ بے خص الخصوص حضرت سیدنا قطب الدین محمد اشرف حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کو یہ تمام ثواب عطا فرما، اور ہم سب کی طرف سے یہ ہدیہ تحفہ حضرت کے دربار میں مقبول بنا، ان کے صدقے اور وسیلے سے اپنے دربار میں مقبول بنا، اور ان کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ اپنی رضامندی اپنے محبوب کی خوشنودی کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔